جی اب آپ بتائیں کہ آپ تقلید مسلک کے تقلید بسم آپ کے اللہ معلم نے الرحمن بول دیا. الرحیم. ٹھیک ہے اللہ آپ تعالیٰ سنائیں. قرآن میں ارشاد فرمانا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالکم خیر واحسن تأویلا. دیکھو یہ ہوتا ہے تقلید کرنے کا نقصان. تقلید میں انسان جو ہے نا پہلے آپ بات کسی پوری حدیث کیا کریں, مطلب بھائی تقلید کا بات نقصان نہیں بعد میں بیچ بتائیے میں گا. نہیں بولنا, بیچ میں نہیں بولنا. میں اس آیت کو بیان آپ کرتا ہوں, آپ بیچ میں نہیں بولنا. آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کے اوپر طنز نہیں کیا, دیکھو آپ جو یہ ہے نا ہوتا ہے آپ تقلید کا. بات بھائی پہلے دیکھو بعد میرے کو میں کر بیچ رہے میں ہیں, نہیں پہلے بولنا جو نا ہے آپ طنز کر رہے یار. ہیں. تم سننے ٹھیک کی ہے, میرے ہمت نہیں ہے, پہلے پتہ ہے کیا بات تو بنا پوری کریں. تمہیں سننے کی ہمت نہیں ہے یار. سننے کی ہمت ہے لیکن غلط بات ہے, میری میں اندر بولنے سننے کی لگا ہمت نہیں ہے. میں قرآن میں پاک غلط کے بات پیچھے کسی کی بولنے نہیں لگا. سنتا. آپ جائز بات کریں, بالکل چپ کر کے سنوں گا میں. اے ایمان والوں, فرمان برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمان برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بعد میں انجام کی بہت اچھا ہے. اب دیکھو یہ ہوتا ہے تقلید کا جو ہے نا, اندھی تقلید کا انجام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل کب ہوئی ہے, اس کی حدیث آتی ہے بخاری شریف کے اندر, حدیث نمبر ہے 4584. ٹھیک ہے, اب تم ایک بخاری کی حدیث کو دیوبندی نہیں مانو گے, بخاری سے دشمنی ہے تمہاری, تو ایک حدیث تمہارے لیے حجت بھی, تو میں دوسری حدیث بیان کرتا ہوں. یہی بات جامع ترمذی کے اندر ہے, حدیث نمبر 1672. یہی بات ہے سنن نسائی کے اندر, حدیث نمبر ہے 4194. یہ تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اخبرنا الحسن محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جریج اخبرنی یعلی بن مسلم عن سعید بن جنیر عن ابن عباس یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قال نزلت فی عبد اللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوریہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت, اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو صاحب اقتدار ہوں ان کی یہ نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی کو شام کی طرف امیر بنا کر روانہ کیا تھا. اب شام کی طرف جب جنگی لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبداللہ بن حذیفہ کے لیے یہ آیت نازل کی کہ جو صحابہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ ان کی پیروی کریں. اب پیروی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین میں کوئی نئی چیز لے کے آئے گا یا دین کی تعلیمات کو رد و بدل کرے گا. وہ جب تک وہ جہاد پہ گئے, وہاں پر شام میں جب تک گئے تب تک صحابہ نے ان کی پیروی کی. اچھی بات ہم نے کہ یہاں جب جہاد کرنا ہے یہاں پہ ہم رکیں گے, یہاں پر ہم سے کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, اب میں تم سے مزید پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر, عبداللہ بن حذیفہ بن قیس, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے مراد فقہ کا لفظ, میں مانتا ہوں کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں, چلو علماء شکر ہے, بھی ہیں, ان مان کی لیا. تعریف کی ہے. پہلے میری پوری بات سن لو, اس سے مراد علماء بھی ہیں, میں مانتا ہوں. شیعہ کیا کرتے ہیں, شیعہ یہی آیت بیان کرتے ہیں, وہ اولی الامر میں وہ اپنے 12 اماموں کو لے کے جاتے ہیں. بریلوی کیا کرتے ہیں, بریلوی یہی آیت بیان کرتے ہیں, وہ اپنے احمد رضا خان کو لے کے جاتے ہیں. دیوبندی کیا کرتے ہیں, یہی بیان کرتے ہیں اپنے علماء کو, امام ابو حنیفہ. بھائی جس شخص کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے, کیا صحابہ نے اس کی تقلید کی, کیا صحابہ نے اس کے نام کا مسلک بنایا, کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے عبداللہ بن حذیفہ کا نام دیا؟ نہیں دیا, بالکل بھی نہیں دیا. جبکہ جس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اس کی جب تقلید نہیں ہے تو پھر تمہارے اماموں کی تقلید کیسے ہوئی؟ تم ظالموں, ایک قرآن کی آیت غلط مطلب نکال دو, یہ تقلید کا نتیجہ. جب حدیثیں موجود ہیں کہ آیت نازل کب ہوئی, اس حدیثوں کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہا فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب, جب صحیح بخاری ہے, ترمذی ہے, نسائی, جب سیاست کی کتاب ہے, تب تم لوگوں نے کہ یہ تمہارے امام کے خلاف ہے, جیسا تمہارے مولوی نے کہا جو امام کے خلاف ہوگی تم اس بات کو نہیں مانو گے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسنتی و سنت خلفاء راشدین و مہدیین, کہ میری سنت کو تھامو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی تھامو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے امام ابو حنیفہ کی تو کسی حدیث میں بھی نام نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی مانو, امام مالک کی مانو, امام شافعی کی مانو, احمد بن حنبل کی مانو, تمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مانو. بھائی ابو بکر, عمر, عثمان کو علی کا نام بھی لیا ہوا ہے حدیث کے اندر کہ میری مانو اور خلفاء راشدین. کیا کبھی کسی نے ابو بکر کی تقلید کی, علی تقلید کی؟ ابو بکر کا نام کا مذہب بنا, کبھی عثمان کے نام کا مذہب بنا, کبھی علی کے نام کا مذہب بنا, کبھی عثمان کسی کے نام کا مذہب بنا, کبھی طلحہ زبیر کے نام کا مذہب بنا. وہ جب کسی کے نام کا مذہب نہیں بنا سکتے, تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ تم لوگ 4.5 صدی کے اندر تم لوگ آ گئے, ہم فلاں امام کے مقلد ہیں, ہم فلاں امام کے قول کے پابند ہیں, ہم حنفی ہیں, ظالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے ہوں گے, 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں گا. بولا کون؟ بولا وہ جو میری اور میرے ساتھیوں کی خلفاء راشدین کی صحابہ کی پیروی کرے گا. بتاؤ کہ صحابی حنفی تھے؟ ایک صحابی بتا دو جو حنفی تھا. کیا صحابی مالکی تھے؟ کیا صحابہ حنبلی
صحابی کوئی تھے، شافی تھے، کون تھے؟ صحابہ صرف قرآن اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے تھے. اب جو تم بولے ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا، بھائی جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے وہ چاہے خود کو اہل الاثر کہے، اہل الحدیث کہے، اصحاب الحدیث کہے، وہ چاہے خود کا جو بھی نام دے، جو خالی قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، اس کو گلے سے لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے اولی الامر. اگر اس سے علماء بھی مراد ہو تو اس صحابی کی جس کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے اس کی تقلید نہیں کی گئی. تو اگر تم یہ آیت نازل کرے، تم بتا دے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے، تمہارے علماء دیوبند جاہلوں کی تقلید کرے، تو پھر سب سے پہلے تو اس حذیفہ بن قیس کی تقلید کرو. اگر اس کی تقلید کرو تو تم بھی اہل حدیث بن جاؤ گے، کیونکہ ایسے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی نا اس نے. ٹھیک ہے، اب آؤ آگے، اب تمہاری باری. دیکھو اس طرح بات ہوتی ہے، بات کرو پھر تمہاری بھی ٹائم ہونا چاہیے. ہاں میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا، کوئی انٹرپشن نہیں کی نا. اب آپ مجھے پورے ٹائم دینا، ٹھیک ہے نا، بغیر انٹرپشن کے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بخاری کی حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس حدیث میں واضح طور پہ یہ حکم مل گیا کہ یہ حدیث عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایک منٹ، ابھی میری باری ہے، اب آپ سنتے رہیں. اب میں نے کوئی آپ کے بارے میں، آپ نے حالانکہ بہت طنز کیے ہیں، بڑے آپ نے طنز کے نشر چلائے ہیں، لیکن میں نے کچھ نہیں بولا، اور میرا یہ کام نہیں ہے. یہی ہم میں اور آپ میں فرق ہے کہ ہم آپ کو دلائل سے مارتے ہیں اور آپ ہمیں تان و تشن سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب آپ سنتے رہیں ابھی آپ سنتے رہیں. اب آپ نے حدیث تو بیان کر لی، اس کا آپ کی خود بیان کرنے سے یہ تو بات واضح ہو گئی کہ تقلید جائز ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی مثال دیتا ہوں میں میرے بھائی. ایک منٹ، اب سنتے رہیں، اب آپ بیچ میں ٹانگ نہ ڈالیں. اب یہی طریقہ غلط ہے. اتنی دیر سے آپ بول رہے تھے میں نے چوں سے چرا نہیں کی، آپ بار بار بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے آپ کو، یا آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہوں نے آپ کو آداب نہیں سکھائے محفل کے، کہ آداب کیا ہوتے ہیں، بات کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب آپ سنتے رہیں. اگر آپ حنفیوں میں ہی رہتے نا تو شاید کچھ آداب سیکھ لیتے، لیکن بیچارے آپ 19 سال میں ہی بیچارے غلط جگہ پہ چلے گئے، تو کہاں سے آداب سیکھیں گے آپ. اب آپ سنیں، میری ٹرن ہے، اب آپ سنتے جائیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب آپ جو ہے آپ نے یہ حدیث بیان کی بخاری شریف کی. بخاری شریف کے اندر جو حدیث واضح طور پہ دلیل ہے اس بات کی کہ تقلید جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، آپ نے خود کہہ دیا حدیث سے بھی ثابت ہے، کیونکہ عدی بن، ٹھیک ہے، حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ غیر نبی تھے، وہ نبی تو نہیں تھے. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ تقلید جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب تقلید کب کی جائے کب نہیں. میرے بھائی بار بار آپ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ بار بار آپ انٹرپٹ مت کریں. اگر بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا. میں نے آپ کے بیچ میں بولا، اب آپ مجھے بولنے دیں. آپ نے یہ حدیث بیان کی، آپ کے یہ کہہ دیا کہ بھائی حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اس دلیل سے ہی یہ واضح ہو گیا کہ بھائی تقلید تو جائز ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کہاں کی جائے اور کہاں نہ کی جائے. کیونکہ آپ کو دلیل مل گئی قرآن سے بھی، قرآن سے آپ نے آیت پڑھی، میں نے آیت پڑھی، آپ نے اسی کی تشریح حدیث سے پیش کر دی کہ یہ آیت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب نازل ہو گئی تو یہ ان کی تقلید کے لیے حکم ہو گیا، اور وہ غیر نبی تھے. ٹھیک ہے، اب آگے بات یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی صحابہ نے ان کی تقلید کی. میرے بھائی صحابہ نے اس لیے تقلید نہیں کی، میرے بھائی اب مجھے بولنے دیں. آپ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ نے کیوں تقلید نہیں کی. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو واضح ہو گیا کہ تقلید تو ہے. اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کب کی جائے اور کب نہیں. تو یہ سوال ہم خود کہتے ہیں کہ تقلید اگر کوئی آپ کو گناہ کے کاموں میں لگا رہا ہے، کوئی غلط کام میں بتا رہا ہے، یا قرآن و حدیث کی واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے، تو آپ اس کی تقلید نہ کریں، اس میں کہیں جائز نہیں ہے. جس طرح سے آپ قرآن مجید میں ہے کہ جو ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے نا پیروی کرو. ٹھیک ہے نا، ماں باپ کی پیروی کا حکم قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہ دوسرے مقام پر ماں باپ جو مشرکین ماں باپ ہیں ان کی تقلید سے، ان کی پیروی سے منع بھی کیا گیا ہے. تو لہذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ اگر ماں باپ دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نیک اعمال کے ساتھ متقی ہیں، تو آپ ان کی تقلید جائز ہے آپ کے، بلکہ واجب ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ کو ماں باپ اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، یا دین میں اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو ان کی پیروی لازم ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. جبکہ اگر وہی ماں باپ آپ کو داڑھی رکھنے سے منع کر دیں تو وہاں آپ کو ان کی تقلید واجب نہیں ہے. وہاں آپ کو بالکل حق ہے کہ ان کی تقلید کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی امام کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں ملتی ہیں. میں نے آپ کو مثالیں بھی دیں. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری کی ساری مثالیں آپ کو دوں. میں نے آپ کو 3 مثالیں دیں. ٹھیک ہے. یہ عقیقے کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کو سنت عمل نہیں مانتے ہیں، ان کی تقلید چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کو صحیح، جب حدیث صحیح مل گئی ہم نے اس کو سنت عمل مانا، تسلیم کیا. نماز استسقاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قائل نہیں ہیں. ہم جب حدیث صحیح مل گئی ہم نے ان کے قول کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیرخوار بچے کی، یعنی گود کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کی مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال بتاتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے واضح طور پہ یہ بات دلیل ملتی ہے اس بات کی کہ نہیں، جو بچے کی مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہے. تو ہم نے، ہمارے ائمہ کرام مجتہدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر فتویٰ دیا اور اس مدت کو 2 سال بیان کیا. اس بات کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہم تقلید کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی شک نہیں. لیکن وہاں جہاں پہ بات مبہم ہو، جہاں پہ بات واضح نہیں ہو، جہاں پہ احادیث میں تعارض ہو، احادیث کرنے کی بھی ملتی ہیں، نہ کرنے کی بھی ملتی ہیں. جس طرح سے مثال کے طور پر رفع الیدین کی کرنے کی بھی احادیث ملتی ہیں، نہ کرنے کی بھی حدیث ملتی ہیں. فاتحہ خلف الامام کی واضح قرآن سے بھی آیت ملتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی نہ پڑھنے کی جو ہے دلیل ملتی ہے. ہم اور کئی جگہ پر بخاری سے حدیث ملتی ہے، پڑھنے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. تو ہمارے امام نے جس بات پر اجتہاد کیا ہم ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کبھی جب کوئی حاکم مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے، بھائی عربی میں آپ نے پڑھا صحیح ہے، آپ سنتے جائیں. حدیث میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو سند بھی پیش کر دوں گا اور آپ کو میں باقاعدہ اس کی ایک ایک چیز سینڈ کر دوں گا، سب کچھ دے دوں گا. سمجھ میں بات؟ آپ جو ہے نا بات کو گھمائے نہیں. یہ ہوشیاری ہے مجھے کہ کہیں اور جا کے کریے گا، یہ میں پرانا کھلاڑی ہوں ان چیزوں کا. سمجھ میں بات؟ سمجھ میں بات؟ اچھا دوسری بات یہ میں بتا رہا تھا حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. آپ کہہ دینا اگر آپ کو اس حدیث پر یقین نہیں ہے آپ بول دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث میرے بھائی یہ تو پتہ چل جائے گا ابھی یہ کس کا کام ہے، سب پتہ چل جائے گا. ابھی آپ باتیں نہ کریں، ابھی آپ سنتے جائیں. صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک حاکم مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہے تو بھی اس کے لیے 1 اجر ہے. اور اس بات کا یہ اعتراف تو آپ نے شروع میں ہماری گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی کر لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ امام بھی مانتے ہیں، مجتہد بھی مانتے ہیں. آپ تقلید بھلے نہیں کریں، کیا مانتے ہیں؟ عزت کیوں کرتے ہیں آپ؟ بھائی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے عزت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی امام نہیں مانتے، عزت کیوں کرتے ہیں یہ بتائیں. کس وجہ سے عزت کرتے ہیں یہ تو بتا دیں. کون ہے رشتہ دار ہیں آپ کے جو عزت کرتے ہیں؟ آپ کون ہیں بھائی؟ کیوں عزت کرتے ہیں مجھے یہ تو بتائیں، کیوں، کیا وجہ ہے عزت کیوں کرتے ہیں آپ؟ بھائی بتائیں نا، ابھی بتائیں. میں آپ سے ابھی پوچھ رہا ہوں، آپ بولتے ہیں آگے بتائیں. ابھی بتائیں نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیوں عزت کرتے ہیں بھائی؟ نہیں بلا وجہ کیوں عزت کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بات کیا کریں نا تو میرے بھائی پوری کیا کریں. جب آپ کے پاس سوال نہیں ہوتا ہے تو آپ کو آواز نہیں آتی ہے، یا آپ پھر جو ہے نا بات گول مول کر جاتے ہیں. امام حنیفہ کی بات جو ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد آپ کے علماء نے بھی نہیں مانا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ جب مجتہد ہیں، ان کو امت نے مجتہد مانا ہے، تو ان کی تقلید اگر ہم کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم جس طرح سے مجتہد کو 1 اجر ملتا ہے، تو مجتہد اجتہاد کرتا ہی صرف اپنے لیے اجتہاد نہیں کرتا ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے اجتہاد کرتا ہے. لہٰذا ہم بھی 1 اجر کے مستحق ہیں. بھلے ان کے اجتہاد میں اگر ان سے خطا بھی ہو جائے تو بھی ہم 1 اجر کے مستحق ہیں.
جبکہ دوسری حدیث سنتے جائیں، ابھی آپ سنتے جائیں، ابھی آپ بولے نہیں بیچ میں، جبکہ دوسری حدیث صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے مفتی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس فتوے کا گناہ اس کے سر پر ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ فتویٰ دے بغیر علم کے تو وہ گناہ کا مستحق ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے صرف فتوے دینے پہ اگر گناہ کا مستحق ہے تو پھر جو ہے اجتہاد کرنے پہ تو پھر بطریق اولا گناہ کا مستحق ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ فتویٰ دینا تو ایک چھوٹا عمل ہے، اجتہاد کرنا تو بڑا عمل ہے. لہٰذا جب فتوے دینے پہ گناہ کا مستحق ہو جائے گا تو اجتہاد کرنے پہ تو بہت بڑی بات ہے اجتہاد کرنا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، تو آپ تو بغیر مجتہد کے خود اجتہادوں میں لگ گئے ہیں، جبکہ آپ نے خود کہا شروع میں ہی کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے جو ہے میں نے قرآن مدرسے سے بھی نہیں پڑھا یا میں نے بخاری یا مسلم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی بھی طرح سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی. تو میرے بھائی آپ تو پھنس جائیں گے اس حدیث کے اوپر، اس لیے کہ یہ آپ نے کہا کہ بھائی میں تو کسی کی تقلید وقلید تو کرتا نہیں ہوں. تو بھائی دین اسلام میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر تیسری کوئی قسم ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. دین اسلام میں یا تو مقلد پایا جاتا ہے یا پھر مجتہد. ٹھیک ہے، مجتہد کو ہم دوسرے لفظوں میں امام بھی کہتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم نے تو دو طرح کے لوگ پائے ہیں دین میں، یا تو مقلد یا تو مجتہد. اب آپ تیسرے ہی قسم بتا دیجیے گا. اب آپ نہ تو مجتہد میں ہیں نہ ہی آپ اپنے آپ کو مقلد تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کدھر جاؤ گے بھائی؟ پھر کدھر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سوال. یہ آپ نے جو حدیث بیان کی تھی نا اس کا جواب. ارے بھائی ابھی صبر کریں آپ، ابھی کہاں، ابھی تو شروع کیا ہے میں نے میرے بھائی، ابھی سے پریشان ہو گیا آپ. ارے میرے بھائی ابھی تو شروع کیا آپ نے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا تھا، میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ میرے بھائی 5 منٹ طے کر لیں، لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے آپ سے پیار محبت سے کہا 5 منٹ آپ کے 5 منٹ میرے، لیکن آپ نے بات نہیں مانی. لیکن اب اپنی بات نہیں مانی ہے تو پھر بھگتے ہیں بھائی آپ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی. اب آپ سنتے جائیں. اب ابھی میرا ٹرن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی میری باری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ بھائی ایک جو ہے نا یہ حدیث تو آپ نے میں نے آپ کو تقلید سے پہلے اپنی قرآن کی آیت جو پیش کی اس سے بھی دلیل پیش کی، دوسرا اس حدیث جو آپ نے خود اپنی حدیث پیش کی تھی اس سے بھی دلیل پیش کر دی. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں. تیسری بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم تقلید کرتے ہیں تو کوئی امام و حنیفہ جب ہم پیروی کرتے ہیں تو کوئی گناہ کے کاموں میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے میرے بھائی، شراب پینے میں یا کسی اور زنا کرنے میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہاں تو آپ کے بھی لوگوں نے بھی بہت کچھ بنایا. تو اگر امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسی بات بولی ہے تو پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ نے بولی ہے. ٹھیک ہے، ارے ہماری بات چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کتنے پرسنٹیج کے غیر مقلد ہو آپ، یہ بتاؤ آپ پہلے یہ بتاؤ آپ کتنی پرسنٹیج کے غیر مقلد ہو. ابھی آپ کی غیر مقلدیت میں نکالتا ہوں نا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، میں دیکھتا ہوں نا کتنے آپ غیر مقلد ہو. نہیں بات، یہ غیر مقلدیت کا جو بھوت ہے نا ایسا اتاروں گا میں آپ سب کے کہ آپ لوگوں کی صدیاں یاد رکھیں گی. یہ جو غیر مقلدیت کا جو بھوت چڑھایا ہے نا آپ لوگوں انگریزوں نے چڑھایا ہے، یہ میں اتاروں گا. یہ مسلمان آپ کی بھوت کو اتارے گا. سمجھ میں بات، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اوقات 2 ٹکے کی نہیں، اور چلے ہیں مجتہد بننے، غیر مقلد بننے. میرے بھائی تو یہ ابھی آپ کو دوسرا جواب دیا ہے میں نے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اب آپ تیسرا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میرے بھائی آپ تقلید کو حرام شرک ثابت کریں. آپ کو میں نے سوال کچھ کیا، آپ اس کو جائز قرار دینے کے لیے ہو. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہاں ہوئی اچھا. غیر مسلم کی ضد کیا ہے؟ مسلم کی الٹ کیا ہے؟ نہیں اب بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ. نہیں آگے نہیں بڑھنا، ادھر بتاؤ پہلے مسلم کی الٹ کیا ہے. ہلو، یہ بتاؤ آپ مسلم کی الٹ کیا ہے؟ مسلم کی الٹ بتاؤ. آپ ادھر ادھر نہیں بھاگے، آپ نے بات کی تو اس کا جواب بھی دے. مسلم کی الٹ بتائیں. وہ بھائی مسلم کی الٹ بتائیں، یہ ابھی آگے نہیں پڑھنے دوں گا میں. پہلے مجھے یہ بتائیں مسلم کی الٹ کیا ہے. غیر مسلم، ماشاء اللہ غیر مسلم ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے مقلد کی الٹ کیا ہوگی؟ غیر مقلد. ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم جو ہے وہ کسی جماعت کا نام ہے،
کسی گروہ کا نام ہے مسلمان، کسی گروہ کو، کسی جو ہے کسی اللہ کو پیروی کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے غیر مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اسی طرح سے مقلد اسے کہتے ہیں جو کسی امام کی پیروی کرتا ہو، اور جو غیر مقلد ہے وہ کسی امام کی تو پیروی کرتا ہی نہیں، وہ تو خود شتر بے مہار کی طرح گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے یار میری تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، وہ امام کچھ بتاتا ہے وہ امام کچھ بتاتا ہے، میری اتنی اوقات ہے نہیں کہ میں خود کوئی بات سمجھ سکوں، لہذا میں تو ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی کرنے کو اور کام تو ہے نہیں. نماز روزے سے بھی گیا، حج زکوٰۃ سے بھی گیا، ہر چیز سے گیا، دین سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. یہ ہوتا ہے غیر مقلد. ٹھیک ہے میرے بھائی. بات تو سنتا رہوں گا میں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور میں ہوں بہت ٹیڑھا آدمی. میں بولتا ہوں اگر کوئی بندہ جو ہے نا بہت، میں آپ سے اتنے، میں نے فیس بک پہ بھی آپ سے بہت پیار محبت سے بات کی، بھائی 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 کر رہا ہوں، آپ مجھے گالی گلوچ کر رہے ہو، آپ مجھے بول رہے ہو تو تڑاک کر رہے ہو، میں نے آپ کو اف تک نہیں کیا، اف تک نہیں کہا. پھر میری وہ بھی گفتگو شروع ہوئی، آپ کو میں نے بولا میرے بھائی میرے عزیز پیار محبت سے، لیکن آپ تو میرے اوپر طنز پہ طنز مار رہے ہو. مقلد یوں ہوتا ہے تو تم لوگ یوں ہو، تم حرام خور ہو. تو آپ پھر مجھے دیکھ لو، پھر میری زبان جب چلتی ہے نا تو پھر اچھوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں میرے بھائی. آپ ہو کیا چیز، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس مقلد سے آپ کا پالا پڑا ہے. سمجھ میں آئی بات. اب آپ دلیل پیش کرو، دلیل میری لفاظیہ نہیں کرو، آپ دلیل پیش کرو. آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں تقلید کے منع ہے، دلیل پیش کرو. شاباش، اب آپ دلیل پیش کرو. اب میری ٹرن نہیں آپ کی ٹرن ہے، جاؤ آپ بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ جو بخاری شریف میں نے حدیث پیش کی، میں نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ اس امیر کی صحابہ اطاعت کرے. امیر کبھی بھی دین کے معاملے میں، کبھی بھی امیر جو ہے نا دین کی شرک رد و بدل نہیں کرتا. یہ ایک لوگوں کے ذہن میں غلط بات ہے، غلط خطور ہے کہ امیر دین کو امینڈ کر سکتے نہیں. امیر جب قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا اس کی بات قبول کی جائے گی. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 490، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبول کر لیا. ایک حدیث بیان میں بیچ میں حدیث بیان کرنے لگا. ہاں بولے 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 صحیح بولے بخاری بولے کی بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر ایک انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں. پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو. لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی. جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، یعنی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اسی دوران آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے، یعنی دوزخ میں چلے جاتے. اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے، یعنی ماشاء اللہ خود قبول کرتے جا رہے ہیں آپ. ماشاء اللہ بہت اچھی جو ہے بات. وہ یہ کر سکتا ہے کہ دین میں کوئی چیز امیر نہیں کر سکتا. امیر کی نافرمانی اطاعت نہیں ہوگی. امیر کی کوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے خلاف جو بات ہوگی اس میں اس کی اتباع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. امیر جو بات کرے گا وہ ایک لمٹ تک، جیسے کہ اس کے اطاعت کہ یہاں جہاد کرنا ہے، ابھی یہاں لشکر جمانا ہے، ہم یہاں لیٹیں گے، ہم صبح جہاد کریں گے، ہم یہاں جائیں گے، اتنا ٹیکس جمع کرنا ہے. یہ اب میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اب صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ میں امام ابو حنیفہ کی عزت کرتا ہوں، میں اسے فقیہ بھی نہیں مانتا. ایک حدیث ہے سیدنا ہم نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. ایک دوسری حدیث ہے مسلم کی، ایک دوسری حدیث سے بیان کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم، جو کھجور، انگور اور شہد سے شراب بنتی ہے. یہ دو حدیثیں. اس کے جواب میں ابھی ہدایہ کے جواب دینے میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے بھائی جان سند آپ پیش کریں اس کی. جو شہد گندم یعنی گندم بھائی جان سند پیش کریں اس کی. شراب بنانا ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے. حضرت سند پیش کریں اس کی. کوئی حد نہیں. اپنے آگے آنے لگا ہوں نبی. حضرت سند پیش کریں اس کی کہ آپ کی یہ بات درست ہے. رسول اللہ فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے.
सनद ये सनद लिखा हुआ पढ़े, है हदाया सनद के भाईजान, हेलो सनद पढ़े, अंदर हमारे यानी हमारे अहनाफ के नजदीक वो शराब का प्याला हराम है सनद पढ़ जिससे दें। जिससे ये लिखा लगता है हमारे आवाज़ अहनाफ नहीं के जा नजदीक रही है वो आपको शराब का मेरे प्याला भाई, हराम है सनद जिसमें पढ़ दें, यानी सनद। जिसमें शराब नहीं है हेलो, वो जायज है। ये हदाया में लिखा हुआ है, हदाया के हदाया नजदीक की सनद जिल्द पढ़ें नंबर आप, 4 किस जगह पे लिखा हुआ है, उसकी सनद क्या है? सनद पढ़ के दिखाता हूँ ना आपको सब। हाँ सनद पढ़ें, पूरी सनद पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले सनद पढ़े मेरे भाई, पहले सनद पढ़ें, अभी इमाम अबू हनीफा कहते हैं पहले कि सनद औरत का पढ़ें निकाह औरत का हजरत निकाह मेरे शुदा भाई, है। आप पहले सनद पढ़ें। ये आप ही का अंदाज़ गुफ्तगू है जो मैं बयान कर रहा हूँ। सनद पढ़े पहले, एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की, बुखारी सनद शरीफ के पढ़े मेरे भाई, सैयदना मेरे अबू हुरैरा भाई। रज़ियल्लाहु लगता अन्हु है के उर्दू रसूल समझ में नहीं आती है फरमाया आपको, कुरान और कि हदीस तुम क्या में से समझेंगे? किसी के बर्तन में सनद पढ़ अगर लें मेरे कुत्ता भाई, मुंह मेरे डाल गैर दे मुकल्लिद तो भाई, उसको मेरे सात दोस्त, बार जो है सनद तुम्हें पढ़ पाक लें, होता है। ठीक है, सनद पढ़ अब लें, आपसे ये इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कुत्ते के सनद मुंह पढ़ डाल लें के मेरे नबी को भाई, उसको बिना पाक। सनद अब के कहाँ आपकी इमाम अबू बात को हनीफा का कबूल नहीं किया अब मैं जाएगा। आगे आने लगा जी, अब ये जूनत इमाम की अबू हनीफा कहते हैं भाई गाना सुनना भी जायज है। मेरे भाई सनद वो पढ़ें, कहते हैं सनद कहाँ दूसरा है? उनकी हदीस है सनद जिसमें पढ़ें। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हेलो, वसल्लम ने फरमाया गाना आवाज़ इस नहीं आ तरह रही से मेरे मुझे भाई, क्या फासिदा करता सनद है पढ़ लें? जिस तरह पानी खेती को उगाता है। ये हेलो, वो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मुसलमान क्या हुआ, अपनी दावत तकलीद में भूल गए क्या आप? ऐसे अब मैं सनद पेश करने लगा हूँ। मौलवी साहब जरा सुनिएगा, अब जो मैं हवाले दे रहा हूँ ये मैं सनद से दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा, सनद करिएगा। ये देखिए, हाँ, हदसना मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सामी, ये कहाँ की सनद है? हदसना ये ये हाँ सनद कहाँ की सनद है? एक किताब है उसका नाम है अद्दुफ़ा लिल कबीर, लिख लो है ये कौन सी किताब है? अद्दुफ़ा लिल कबीर। ये कहाँ से निकाली आपने मेरे भाई, ये दुफ़ालिल कबीर? ये तो ना मैंने कभी सुनी है ना किसी हनफियों ने सुनी। ये किसके, कहीं अपने अहले हदीसों के मसाइल हम पे तो नहीं फिट कर रहे हैं? ये कहाँ से निकाल के लेकर आओ ये किताब तुम? नहीं, ये कहाँ से, ये किसने लिखी है? अहले हदीसों ने तो नहीं लिखी, नज़ीर हुसैन देलवी ने तो नहीं लिखी है, हुसैन बटालवी ने तो नहीं लिखी, सनाउल्लाह अमृतसरी ने तो नहीं लिखी है, वहीद ज़माने ने तो नहीं लिखी। कहाँ से लेकर आए ये? कौन से मुहद्दिस हैं ये, कहाँ से ले आए इनका नाम है अबू जाफर अल अकीली। हैं? किताब है अद्दुफ़ा लिल कबीर, लिखो अद्दुफ़ा लिल कबीर, अद्दुफ़ा लिल कबीर इस किताब का मैं नाम है। लिखूंगा बाद में, पहले ये बताओ आप लाए कहाँ से हो ये हैं? मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने इसमें एक बात भी सही नहीं बोली है। ये आप बताओ, किताब की सनद पढ़ लो, किसकी पढ़ लो? ये कौल की सनद पढ़ो, किताब की सनद पढ़ लो? हेलो, ये किताब की सनद पढ़ लो, कौल की? आप ऐसा करो, ये सनद मुझे पहले सेंड करो मैसेज में। कहाँ की सनद कहाँ फिट कर रहे हो? इब्ने ओन ने कहा कोई भी अबू हनीफा से ज्यादा बदकिस्मत पैदा नहीं हुआ। लो ले भाई, ये कहाँ सनद पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए? ये हाल है इनका, शर्म करो यार। ये कहाँ से ये अभी तो आप मुझे उस किताब की, इसका मतलब ये कि ये साफ वाज़ेह हो गया ये कि आपकी लिखी हुई किताब है। इमाम अबू हनीफा, अगर इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोअर्स की किताब अगर ये थी तो इमाम अबू हनीफा के बारे में बुरी बात कैसे लिख दी इसमें? मेरे भाई अब सनद पेश करो, आप पहले सनद पेश करो, इससे बात नहीं आगे बढ़ेगी। अभी आपने ये झूठ बोला, आपने बोला मैं सनद पेश कर रहा हूँ और फिर आपने सनद पढ़नी शुरू की, उसके बाद फिर आपने सनद रोक कर आपने बोला कि इमाम अबू हनीफा, दीन में इमाम अबू हनीफा जैसा जो है नौज़बिल्ला कोई गलत नहीं पैदा हुआ। ये पहले आप इसको क्लियर करो, ये बात आगे इस वक्त नहीं बढ़ेगी। आपने सनद की बात की, सनद पढ़नी चाहिए थी, आप की सनद पढ़ते हुए ये बात कहाँ से बीच में आ गई हैं? ये कहाँ से निकाल के लेकर आए हो आप भाई? ये सनद आप पेश करो सही। और दूसरी बात, ये आपने जो सनद पेश की, आपने तो सनद तो वहीं गलत हो गई जब आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसी सनद के ऊपर जरा कर दी। आपकी जरा करना इस बात की दलील है कि आपकी ये सनद ही झूठी है और आपने गढ़ी हुई है ये सारी बातें। समझ में ही बात? ये आपके जाहिल उलमाओं ने आपको बेवकूफ़ बना दिया है और आप उनकी अंधी तकलीद में लगे हुए हो। ठीक है मेरे भाई? ओए होए, ये सनद हो रही है भाई। हेलो, ये सनद है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सनद पढ़ रहे हो आप हैं? ये उस किताब की सनद पढ़ रहे हो? मेरे भाई सनद सनद उसकी पढ़ो आप जो आपने इतनी सारी लंबी तकरीर की है, उसकी सनद आप पढ़ो मेरे भाई, उसकी सनद पढ़ो। हेलो, उसकी सनद पढ़ो पहले। अबू हनीफा ने कुफर से 2 मरतबा माफी मांगी।
یہ سند کہاں، یہ کہاں سے سند آ گئی، یہ کہاں سے سند ہے؟ ابھی آپ نے جو اتنے مسائل بیان کیے اس کے اندر جو آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں سند پڑھوں گا، اب تک آپ نے اس کی سند نہیں پڑھی ہے، سمجھ میں ہی بات؟ سند آپ پڑھو، سند پوری سند پڑھو. اور کہتا تھا کہ اس کے اور ابو حنیفہ کے درمیان حق و باطل کا پردہ ہے. ایک اور جگہ حدثنا زکریا بن یحیی قال حدثنا محمد بن المثنى قال ما سمعنا عبد الرحمن يحدث عن ابي حنیفہ شيئا قلت عبد الرحمن نے کہا کہ ابو حنیفہ کی کوئی بات بیان نہ کرو، ابو حنیفہ سے کوئی بات بیان نہ کرو. حدثنا سلیمان بن داؤد الاکیری قال سمعت احمد بن الحسن الترمذی قال سمعت احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل نے فرمایا یقول ابو حنیفہ یکذب، امام ابن حنبل نے فرمایا ابو حنیفہ جھوٹا ہے. ایک اور حدیث ہے حدثنا عبداللہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حدیث ہے. یہ ہلو حدیث ہے، یہ حدیث ہے، پہلے یہ بتاؤ حدیث ہے یہ. کہ ابو حنیفہ کی راہ باطل ہے اور اس کی حدیث کو بیان نہ کرو. امام احمد بن ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے آپ کی. ابھی یقول حدثنا ابی حنیفہ ضعیف ورأی ضعیف. امام احمد بن حنبل نے کہا ابو حنیفہ ضعیف ہے اور اس کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں. ماشاء اللہ بھائی، ابھی آپ نے اتنی ساری خامیاں بیان کی. ابی حنیفہ قال کان یدعو فی الحدیث، یحییٰ بن معین نے کہا کہ ابو حنیفہ کی حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حدثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل قال شوق پورے کرنے دو، چلو یہ شوق پورے کر لو، دیکھتے ہیں کتنی باتیں کریں گے. سناؤ سناؤ سناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے دین کے خلاف سازش کی، دین کے خلاف سازش کی. ٹھیک ہے، ہو گئی بھائی. سارا بیان کر دیا امام ابو حنیفہ کے جو میں نے آپ کو بیان کر دی، جو اتنے مسئلے میں نے بیان کیے جس میں امام ابو حنیفہ نے جو فتوے دیے ہیں، جو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ فتوے نہیں دیے ہوں گے، میں اس بات کو فقہ. ارے واہ 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 واہ، پہلے اعتراض کرتے ہو پھر اعتراض واپس بھی لیتے ہو. ماشاء اللہ آپ کو، آپ کے ساتھ خلاف کرتا ہوئے جتنے فتوے جتنی خلاف باتیں تمہارے امام ابو حنیفہ کے خلاف لکھی ہیں، یہ تابعین نے لکھی ہیں. یار زبردست، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. بڑا پڑھا لکھا اہل حدیث پڑھ ٹک رہا ہے. تم نے پورا اپنا شجرہ نسب پیش کیا تھا فیس بک کے اندر. ہاں بالکل الحمدللہ پیش کیا ہے میں نے. اچھا 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 وغیرہ جو عالم ہے وہ تمہارے عالم جو ہیں وہ مشرک ہیں. اچھا مشرک ہے. اپنے آگے بیان کرنے لگا. امام ابو حنیفہ کو بھی تم لوگ نہیں مانتے. تمہارا فرقے کا نام ہے فقہ بن موجی. تم لوگ فقہ حنفی نہیں ہو، تم لوگ فقہ بن موجی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے عرش پر قائم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان علی العرش استویٰ. لیکن تم لوگ کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے. بتاؤ اس میں تم لوگ امام ابو حنیفہ یاد نہیں آتا؟ تمہارا نہ تمہارا دین سے تعلق، تمہارے قرآن اور حدیث سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ تم لوگ کہتے ہو، تم نے یہ بات شروع میں مان لی کہ قرآن و حدیث سے کوئی میرے امام کا قول ٹکرائے اس کی بات تم لوگ نہیں مانو. تمہارے نہ قرآن کو مانتے، نہ تم رسول کا صحابی کو. یہاں تک تم امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے ہو. تمہارا جو دین ہے وہ تمہارا دین ہے جو وہ فقہ من موجی. تم فقہ حنفی نہ لکھ، تم فقہ من موجی لکھ. اور تو نے میرے بیان میں اتنی حدیثیں بیان کی، میں نے اتنی حدیثیں بیان کی اور میں نے قرآن کیسے بھائی تو نے ثابت نہیں کیا. مناظری کو خراب تو نے کیا. اگر تو تھوڑا چپ کر کے میری بات کو سنتا ہے نا تو مجھ سے بیان نہیں کرتا. اوئے ہوئے ہوئے، آگے نا، آگے نا اوقات پر، آگے تو تڑاک پر آ گئے نا، اپنی اوقات دکھا دی تم نے. میں نے کچھ 10-15 بیان کیے امام ابو حنیفہ کے اوپر، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا 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 اچھا. اب آپ کدھر بھاگ گیا؟ یہ بھاگ گیا. یہ بھاگ گیا. اس میں کچھ نہیں تھا، مطلب وہی اپنی بات کر رہے ہیں. یہ ہے اوقات مان سے دیکھ، یہ ہے میرا. یہ لوگ بات کریں گے یار، یہ لوگ کیا بات کریں گے ہم سے، بے غیرت لوگ ہیں. پہلے مان رہے مجتہد، شروع میں یہ شخص مجتہد مان رہا ہے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. تو اگر عزت کرتے ہو تو ان باتوں کی وجہ سے کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم خود سب سے بڑا حرامی ہوئے. اگر ایک ایسے گندے شخص کی آپ عزت کرتے ہو کیوں؟ اور تقلید سے شروع کر کر آپ جو ہے آگے فقہی مسئلوں کے اوپر.
بولو بس یہ اتنی ہی تھی، اتنے ہی تھے، ظرف نہیں ہے، سننے کی ہمت نہیں ہے، نہیں لکھ، بولو ختم، بس یہ ہے تمہارا، اس بات پہ تم لوگ شیخی بگاڑتے ہو. میں بات نہیں کرے گا. نہیں اس کو لکھ، بولو بس اتنا ہی تھا ظرف، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو. بولو یہ ہے